جیسا کہ حدیث کے مفہوم میں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ مسجد کے اندر شور کرنا، اونچی آواز سے بولنا اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر ناپاک جسم، ناپاک کپڑوں سے داخل ہونا یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ بے وضو مسجد کے اندر نماز پڑھنا، قرآن کو چھونا یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر دنیاوی گفتگو کرنا، مس یوز کرنا، تجارت کرنا یہ مسجد کے اندرونی احترام کے خلاف ہے۔ بیرونی احترام کیا ہے مسجد کا؟ کہ مسجد کے آس پاس، مسجد کے چاروں طرف شور کرنے سے بچا جائے۔ مسجد کے چاروں طرف، مسجد کے قریب ترین جگہ پہ شور کرنا سختی سے منع کیا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو جو کفار ہیں وہ مسجد کے قریب سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کریم کی مسجدوں میں ذکر الہی سے روکے اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دفعہ طائف کے رہنے والے، یعنی اس وقت مدینہ سے باہر طائف کو گاؤں سمجھا جاتا تھا، طائف کے رہنے والے دو مسافر مسجد نبوی کے اندر بیٹھے اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے۔ ان کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ نے بلوا کر ڈانٹا اور فرمایا اگر تم مدینہ پاک کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں زور سے بولنے والے کو ناپسند فرماتے تھے، یہ بھی حدیث میں ہے۔ صحابہ مسجد میں ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی ان کے سروں پر پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ سمجھتا تھا کسی لکڑی دیوار پر بیٹھے۔ اتنی خاموشی، عاجزی سے خوف زدہ کانپتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ کنسپٹ یہ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے مسجد میں اور بیٹھک میں فرق ہے، مسجد میں بازار میں فرق ہے، مسجد میں دکان میں فرق ہے۔ جو گھر میں، دکانوں میں، بازاروں میں، بیٹھکوں میں جو ہوتا ہے وہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ خوف خدا اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے مسجد کا احترام ضروری ہے۔ اونچی اونچی باتیں ہنس کے کرنا، یہ مسجد کے باہر کا جو ماحول ہے اس پہ بھی بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ڈھول بجانے والا آدمی، ہم جب بہت چھوٹے تھے وہ شادی بیاہ پہ ڈھول بجاتا، جب وہ مسجد کے قریب آ جاتا ڈھول بند کر دیتا۔ ابھی مسجد کچھ فاصلے پہ ہوتی، 2-4 گھر دور ہوتی، وہ بند کر دیتا اور سب کو کہتا چپ ہو جاؤ،
مسجد آ گئی، اللہ کا گھر آ گیا۔ وہ فوت ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے احترام کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو احترام مسجد جو ہے نا یہ بہت فوکس رکھتا ہے۔ آپ نے اکثر کئی جگہ دیکھا ہوگا سڑک روڈ پہ مسجد کے باہر باقاعدہ بورڈ لگا دیا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے خبردار مسجد ہے، ہارن بجانا منع ہے۔ گویا مسجد کے قریب گزرتے ہوئے ہارن بھی دینا جرم ہے کہ آپ مسجد کے پاس، ہماری مسجد تو اس روڈ کے اوپر ہے، کسی کو احساس ہی نہیں، ہم جو یہاں دیکھ رہے ہیں اس کا ہم نے فالو کرنا، اس کو دیکھنا ہے۔ پیچھے سے آرام سے بھی آ رہے ہوں گے تو مسجد کے دروازے کے پاس آ کے زیادہ سے ریس دیں گے، زیادہ سے بیلیں دینا شروع کر دیں گے، بیل بجانا۔ اور جو شادی بیاہ سے گزرتے ہیں ان کو تو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ مسجد آ گئی، اس کے پاس ہم نے یہ بجانا ہے کہ نہیں، ڈرم بجا رہے ہیں۔ پٹاخے چھوڑنے والوں کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ مسجد کے قریب آ گئے ہم، کہ اب پٹاخے مسجد کے قریب نہیں چلاتے۔ شیطان ورغلا کر بچوں کو بھی لا کر مسجد کے پاس ہی پٹاخے چلواتا ہے، سجے کھبے بھی نہیں۔ مجھے یاد ہے کئی ایسے ایک دو بچے دیکھے کہ وہ اس پاداش میں ان کی آنکھیں بھی ضائع ہو گئیں۔ تو اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے مسجد کے جو قریب گھر ہیں وہ اونچی آواز سے ڈیک بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ مسجد کی بے ادبی اور توہین ہوگی۔ اگر آپ نے مسجد کا پڑوسی بنایا تو خوش نصیبی ہے، آپ مسجد کے دائیں بائیں ہیں یا آگے پیچھے آپ کا گھر ہے تو خوش نصیبی ہے۔ مسجد کے قریب سوسائٹیوں میں، پارک کے قریب، مسجد کے قریب جو مکان ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، مسجد کے قریب جو پلاٹ ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، کہ مسجد کی اپنی ایک سٹیٹس ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو مسجد کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھر ہیں وہ اونچی آواز سے ڈیک بھی نہیں لگا سکتے، اور اسی طرح زور زور سے ہارن بجانا، شور کرنا، مسجد کے قریب آ کر تالیاں بجانا، بھنگڑے ڈانس ڈالتے جانا، شادی بیاہ کی تقریبات کو زور زور سے ترتیب دینا، یہ قطعاً اسلام میں جائز نہیں، اور اس کا سختی سے منع کیا۔ یہ مسجد کا احترام کفار ایسے کرتے تھے، جب مسلمان نماز مسجد میں پڑھنے آتے تو وہ باہر جمع ہو کر تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے، شور کرتے، تاکہ ان کی نماز بھی ڈسٹرب ہو اور مسجد کی توہین بھی ہو۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مسجد کا احترام ادب کریں گے اللہ سے، کیونکہ اس کا تعلق ہے، تو انشاءاللہ نصیب بھی اچھے بنیں گے۔ اور مسجد کے اگر آپ قریب ہیں تو خوش نصیبی ہے، مسجد میں آئیں، مسجد میں نماز پڑھیں، اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں، تگ و دو کریں، اپنا نام خوش نصیبوں میں لکھوائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ، یہاں تک کہ بھیک مانگنا منع کر دیا کہ مسجد میں بولے گا بھیک مانگے گا۔ شروع اسلام میں اس کی اجازت ہوتی تھی، بھیک مانگنے سے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مسجد میں بول کر بھیک مانگ۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ اس پہ عمل کی توفیق